حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خصوصیات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یعنی چند وہ معاملات اور امور جس میں حضرت معاویہ نے پہل کی ہے اور اس امت کے پہلے فرد ہیں جنہوں نے وہ کام سر انجام دیے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ اس امت میں سب سے پہلا بحری جہاد حضرت معاویہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ چنانچہ حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری وہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، قال المحلب فی هذا الحدیث منقبۃ لمعاویہ لأن اول من غزا البحر، یہ حضرت معاویہ کی فضیلت ہے، اس امت کے پہلے شخص ہیں جن نے بحری جہاد کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح محکمہ سیکورٹی یعنی سیکورٹی گارڈ رکھنا، حضرت معاویہ پہلے شخص ہیں کہ جن نے حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھا ہے، اور آج شخصیات کے ساتھ سیکورٹی گارڈ، شخصیات سے مراد دینی اور مذہبی شخصیات، دنیا دار تو پہلے بھی رکھا کرتے تھے لیکن دینی شخصیات کے لیے۔ حضرت امام ابو عمر خلیفہ بن خیاط بن خلیفہ شیبانی رحمہ اللہ وفات 240 ہجری تاریخ خلیفہ بن خیاط میں فرماتے ہیں، وکان رضی اللہ عنہ اول من اتخذ صاحب حرس، حضرت معاویہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے گارڈ رکھا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ، جو خلیفہ تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے۔ حضرت نے مجھے اجازت بھی دی، خلافت بھی دی چاروں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار مجھے فرمایا، ہم راولپنڈی جلسے میں اکٹھے ہوئے، میرے ساتھ گارڈ نہیں، تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ گارڈ کیوں نہیں؟ تو میں نے، جیسے ہم بات کہہ دیتے ہیں، میں نے کہا جو دن مقدر کے ہے وہ زندگی ہے، جب جانا ہے تو چلا ہی جانا ہے۔ حضرت مجھے فرمایا کہ نہیں، تم یہ سمجھتے ہو اگر گارڈ نہ ہوئے اور تم قتل ہو گئے، تم شہید ہو گئے، تمہیں اجر ملے گا، مجھے خدشہ ہے اگر تم نے حفاظت کا خیال نہ کیا اور تم شہید ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہارا مؤاخذہ ہو۔ کیوں؟ اب یہ تمہاری زبان تمہاری نہیں، امت کی امانت ہے، تمہاری آنکھ تمہاری نہیں، امت کی امانت ہے، تمہارا دماغ تمہارا نہیں، امت کی امانت ہے، حتیٰ کہ تمہارا جسم اب امت کی امانت ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کی حفاظت تمہارے ذمے ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہیں کرو گے اور یہ ضائع ہو گیا تو مجھے خدشہ ہے کہ تمہاری گرفت نہ ہو، اس لیے میں تمہیں کہوں گا کہ اپنے گارڈ کا انتظام کرو۔ یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ذہن نہ بنانا کہ ان کے گارڈ اس لیے تھے کہ صرف ٹھاٹ باڑ مقصود تھے، نہیں، جان کی حفاظت کرنا وہ امیر المومنین تھے، اس لیے وہ علاقہ ایسا تھا۔ حضرت ابو بکر مدینہ منورہ میں تھے، حضرت عمر مدینہ منورہ میں تھے، حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف جب فضا بنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ تم ان کا پہرا دو، وہ ان کے بیٹے ان کا پہرا دیتے تھے، لیکن باقاعدہ کسی خلیفہ نے اپنے سیکورٹی گارڈ خود رکھے ہو، اس کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ اچھا، اسی طرح محکمہ دیوان الخاتم یعنی مہر لگانا، سرکاری امور کے اوپر مہریں لگانا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا۔ کہتے ہیں وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ دیوان الخاتم، حضرت امام ابو الحسن علی بن ابو الکریم محمد بن محمد الشیبانی رحمہ اللہ وفات 630 ہجری الکامل فی التاریخ میں فرماتے ہیں وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ دیوان الخاتم، حضرت معاویہ پہلے انسان ہیں جن نے دیوان الخاتم کا محکمہ قائم کیا، یعنی مہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگاتے تھے اپنے والا نامے اور خطوط پر، اور بھی خلفۂ راشدین تھے، یعنی باقاعدہ محکمہ دیوان الخاتم کے نام پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب سے پہلے قائم فرمایا ہے، اور یہ آپ کا سنہری کارنامہ ہے۔